اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے، اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے، جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عافانی فی عین البلاء، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات سامعین، یوٹیوب چینل فقیر شہاب الدین اویسی میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے آسمان پر جو ہمیں چاند نظر آتا ہے۔ جب مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں چاند باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اس کی تحقیق کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا، آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی نشانیاں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ حضرات سامعین، اس آیت میں ایک لفظ استعمال کیا گیا اہلہ۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہا جاتا ہے پہلی دوسری رات کے چاند کو۔ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ دوسری رات کا جو چاند نظر آتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جب بڑھتے بڑھتے زیادہ روشن ہو جاتا ہے چاند اور 14ویں رات آ جاتی ہے تو 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر بہت سارے مفسرین کرام نے کی ہے، تو اب اس آیت کے بارے میں جو تفسیر ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، اس چاند کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، تو کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کی جو وجہ ہے یہ نہیں بتائی گئی، بلکہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں جو لوگوں کے فوائد ہیں، فائدے ہیں، صرف وہی بتائے گئے۔ لہذا اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق پوچھتے ہیں، چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور قدرت کا راز ہے، اور اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کی جو وجہ ہے، یہ وجہ اگر لوگ معلوم کر لیں تو ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں کو اس کی جو وجہ ہے، توجیہ ہے، یہ نہ بتاؤ، بلکہ اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بتا دو کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں کیا فائدہ ہے۔ فرما دو کہ یہ چاند کا گھٹاؤ بڑھاؤ یہ لوگوں کے سارے دنیاوی اور دینی کاروبار چلنے کا ذریعہ ہے۔ اگر سورج کی طرح یہ چاند بھی ہمیشہ یکساں ہی رہتا تو لوگوں کے کاروبار فیل ہو جاتے،
اب اس چاند سے اپنے سارے معاملات و عبادات اور خصوصاً حج کے جو وقت ہیں، اوقات ہیں، بخوبی معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری قومیں جو گزر گئیں، دوسری قومیں اپنے اوقات کا تعلق صرف سورج سے رکھتے ہیں، مگر اسلام نے نماز کے اوقات سورج سے وابستہ کیے، اور زکوٰۃ، روزے، حج، عدت، بچوں کی شیر خارگی وغیرہ کے جو اوقات ہیں یہ چاند سے وابستہ ہیں، تاکہ رب کی دونوں چیزوں یعنی سورج اور چاند دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور ان تعلقات کی وجہ سے مسلمان سورج کی رفتار کی بھی پیمائش کریں اور چاند کی رفتار کی بھی پیمائش کریں، مگر چونکہ چاند سے زیادہ عبادتوں کا تعلق ہے، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے، اس لیے اسلام میں چاند کی تاریخوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے تعلق کی وجہ سے سورج کا طلوع، غروب، زوال وغیرہ کا بہت خیال رہتا ہے، کیونکہ نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں وہ سورج سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ صبح سورج طلوع ہو، پھر غروب ہوتا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان میں ایک زوال کا وقت آتا ہے، تو یہ وقت جو 3 اوقات ہیں یہ سورج سے ان کا وقت ان وقتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان سے یہ بھی اے محبوب ان سے فرما دو کہ یہ جو چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس میں یہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ حضرات سامعین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے اور ان کی جو ہے وہ امتیں گزریں، تو وہ امتیں اپنے اپنے پیغمبروں سے زیادہ سوالات کرتی تھیں، اور سوالات کر کر کے اپنے پیغمبر کو یوں پریشان کرتی تھیں، یعنی یوں پریشان ہوتے تھے پیغمبر بھی۔ لیکن امت محمدیہ، امت مصطفیٰ، جس امت میں ہم جو ہے وہ شامل ہیں، تو امت مصطفیٰ کی ایک خصوصیت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کی ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس امت نے اپنے نبی سے سوالات بہت کم کیے، حالانکہ دوسری امتوں کی طرح اپنے پیغمبر، حالانکہ جو دوسری امتیں ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر سے بہت زیادہ سوالات کر کے پریشان کیا تھا۔ حضرات سامعین، صحابہ کرام نے کل ٹوٹل 14 سوالات جو ہے وہ صحابہ کرام کے 14 سوالات وہ ہیں کہ جو قرآن نے نقل فرمائے۔ اگرچہ احادیث میں بھی موجود ہیں کہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم سے سوال کرتے تھے، لیکن قرآن نے یہ بتایا، قرآن کے اندر صرف صحابہ کرام کے 14 سوالات ہیں جو انہوں نے پوچھے اور مصطفیٰ کریم سے پوچھے۔ 8 جو سوال ہیں وہ تو سورہ بقرہ میں ہیں کہ رب کہاں ہے، پھر پوچھا چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یہ 2 سوال ہو گئے، 6 اس سے آگے ہیں۔ ایک سوال سورہ مائدہ میں ہے کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں، ایک سورہ انفال میں ہے کہ انفال کا مصرف کیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے سوال صحابہ کرام کا کہ روح کیا ہے، ایک سوال سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں، ایک سوال سورہ طٰہٰ میں ہے پہاڑوں کے متعلق، ایک سوال سورہ نازعات میں ہے قیامت کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام جو ہے وہ سوال پوچھتے تھے، لیکن بہت کم سوالات وغیرہ پوچھتے رہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بڑی عزت والی ہے کہ اس کے سوالات کی اللہ پاک قدر و منزلت فرماتا ہے کہ خود جواب بھی دیتا ہے اور ان کے سوالات کا بھی ذکر فرما دیتا ہے
تاکہ یہ بات میرے پیارے بندوں نے پوچھی تھی جس کا یہ جواب دیا گیا، تاکہ قیامت تک ان کا ذکر خیر رہے۔ حالانکہ جو پہلی کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ ایک دم بغیر کسی سوال و جواب کے نازل ہو جاتی تھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام درجہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے کہ سوال تو مصطفیٰ کریم سے کیا گیا، لیکن جواب اللہ پاک نے دیا، مگر اپنا جواب بھی مصطفیٰ کریم سے کہلوایا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حضرات سامعین، ہمارا موضوع چل رہا ہے چاند کیوں گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ مہینے ہیں جن کو قمری کہا جاتا ہے، کچھ مہینے ہیں جن کو شمسی کہا جاتا ہے۔ قمری مہینے یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی قعدہ، پھر ذوالحج، یہ 12 مہینے ان کو قمری مہینے کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو شمسی مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان کو شمسی مہینے کہا جاتا ہے۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے شمسی مہینوں سے افضل ہیں، کہ اللہ پاک نے تاریخیں معلوم کرنے ہی کے لیے چاند کو گھٹایا، بڑھایا۔ نیز شمسی مہینوں کی جو جنتری ہے وہ زمین پر ہے، لیکن قمری مہینوں کی جو جنتری ہے وہ آسمان پر ہے۔ شمسی مہینوں کی جنتری انسانوں نے بنائی ہے، مگر قمری مہینوں کی جو جنتری ہے وہ خود اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اسی طرح شمسی تاریخیں جو ہوتی ہیں یہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن قمری مہینوں یعنی اسلامی مہینوں کی جو تاریخیں ہیں ان کی دلیل موجود ہے، اور ایسی دلیل ہے کہ جاہل آدمی بھی چاند کی حالت دیکھ کر تاریخ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اسی طرح شمسی مہینوں میں موسم پرستی ہے، لیکن قمری مہینوں میں ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح شمسی مہینوں میں چند سال کے بعد فرق کرنا پڑتا ہے کہ 4 سال کے بعد فروری کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے، حالانکہ 28 دن کا ہوتا ہے یہ مہینہ، لیکن یہ 4 سال کے بعد 29 دن کا ہوتا ہے۔ اور کچھ سال کے بعد ہندی سال جو ہوتا ہے وہ 12 مہینے کی بجائے 13 مہینے کا کرنا پڑتا ہے، تاکہ موسم میں ٹھیک بیٹھیں، تاکہ جو سسٹم ہے وہ صحیح ہو جائے۔ مگر قمری مہینوں میں ایسا نہیں ہے۔ قمری مہینہ ان مصیبتوں سے آزاد ہے۔ حضرات سامعین، اب اسلام میں چاند جو ہے، ایک ہے چاند ایک ہے سورج، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو یہ اسلام نے ہمیں بتایا، یہ اسلام کا فیصلہ ہے کہ چاند جو ہے یہ سورج سے افضل ہے، اور چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخیں سورج کے مہینوں اور تاریخوں سے بھی افضل ہیں، کہ سوائے نماز کے باقی ساری عبادات چاند کے مہینوں سے وابستہ ہیں۔ یعنی صرف نماز کے متعلق جو ٹائم ٹیبل ہے وہ صرف سورج سے دیکھا جاتا ہے، باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ چاند کے مہینوں سے وابستہ ہوتی ہیں، چاند سے پتہ چلتا ہے۔ جس طرح چاند طلوع ہوتا ہے، غروب، چاند جو ہے وہ بڑھتا ہے، پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کے چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ساری عبادتوں کا تعلق چاند سے ہے۔ اسی طرح متبرک تاریخیں بھی چاند سے وابستہ ہیں، جیسے شب قدر ہے، روزہ ہے، روز عرفہ ہے، عرفہ کا دن، یہ سب چاند کی تاریخوں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجدیں بھی افضل ہیں دوسری عمارتوں سے، کیونکہ مسجدوں کے اندر دینی عبادات، نماز، اعتکاف وغیرہ یہ ہوتی ہیں،
لہذا مصطفیٰ کریم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر علماء اور اولیاء، یہ سب حضرات دوسروں سے افضل ہیں، کیونکہ ایمانیات بلکہ ایمان ان سے وابستہ ہے۔ اسی طرح کلمہ، نماز، قرآن انہی سے تو ملے، یعنی مصطفیٰ کریم سے ملے۔ مصطفیٰ کریم کے توسل سے، یعنی حضور نے صحابہ کرام کو دیے، پھر صحابہ کرام کے توسل سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ حضرات سامعین، اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جو بندہ بھی علم حیت جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ چاند کا نور آفتاب سے ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، چاند کے اندر جو نور ہے وہ سورج سے ہوتا ہے، اور چاند بھی گول ہے، سورج بھی گول ہے، اور جب گول چیز کسی گول چیز سے روشنی لے تو آدھی روشن ہوگی، ساری روشن نہیں ہوگی، آدھی روشن ہوتی ہے اور آدھی تاریک ہوتی ہے۔ لہذا چاند بھی آدھا روشن ہے اور آدھا تاریک رہتا ہے۔ پھر چونکہ چاند کبھی تو آفتاب کے قریب ہو جاتا ہے، کبھی دور ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی تو اس کا پورا نورانی حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، کبھی کچھ حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے، اور کبھی پورا تاریک ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ چاند کا گھٹاؤ بڑھاؤ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے، اس کی وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ضرور قرآن و حدیث میں بتایا گیا۔ تو مزید انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔